السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج میرا موضوع گفتگو ہے شیعہ اکابر امت کی نظر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ لوگ میرے اصحاب کو برا کہہ رہے ہوں تو تم فوراً کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنے شیعوں کو جانچوں تو یہ زبانی دعویٰ کرنے اور باتیں بنانے کے علاوہ کچھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان کا امتحان لوں تو سب کے سب مرتد نکلیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہتر سمجھتا ہوں ان جیسے ہزاروں سے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میرے شیعہ ہیں۔ انہوں نے مجھے قتل کرنا چاہا، خدا کی قسم یہ لوگ مجھے مار ڈالیں یا میرے گھر والے خانہ برباد ہو جائیں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امان میں چلا جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، خدایا اگر تو انہیں زندہ رکھ تو انہیں ٹکڑیوں میں بانٹ کر رکھ، ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، کبھی ان کو حکمرانوں سے مطمئن نہ رکھ۔ انہوں نے ہمیں بلایا کہ وہ ہماری مدد کریں گے، مگر یہ دشمنی پر اتر آئے اور ہمارے قتل کے در پہ ہو گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر سب و شتم کرے وہ اسلام میں داخل نہیں۔ علامہ ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا فرقہ امامیہ چاہے اس کے متقدمین ہوں یا متاخرین اس بات کا قائل ہے کہ قرآن کریم کو بدل ڈالا گیا اور اس میں وہ کچھ بڑھایا گیا جو اس میں نہیں تھا، اور اس میں سے بہت سی چیزیں کم بھی کر دی گئی، اور روافض مسلمانوں میں شامل نہیں۔ قاری عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص ایسی بات کہے جس سے امت گمراہ قرار قاری عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص ایسی بات کہے جس سے امت گمراہ قرار پائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تکفیر لازم سے قطعیت کے ساتھ کافر قرار دیں گے، اسی طرح ہم اس شخص کو بھی قطعیت کے ساتھ کافر قرار دیں گے جو قرآن کریم یا اس کے کسی حرف کا انکار کرے یا اس میں کوئی تبدیلی کرے یا زیادتی کرے۔